السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب تک ٹی وی اور آپ کا ہوسٹ ضیاء۔ آج ہم لوگ ایک منفرد اسٹوری لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کی۔ اس میں گھر آپ کا بھی ہوتا ہے، میرا بھی ہوتا ہے، اور اس میں جو گلدستے ہوتے ہیں، جو پھول ہوتے ہیں، وہ بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، اور ماں باپ ہوتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے رشتے مل کر ایک گلدستہ بنتا ہے، گھر بنتا ہے، اور جس طرح سے بہت سارے پھول مل کے ایک گلدستہ بنتا ہے۔ تو آج ہم لوگ ایک ایسے گھر میں آئے ہیں جہاں پر بہت ساری مائیں ہیں۔ جیسے کہ ہمارے گھر میں ایک ماں ہوتی ہے، دو بہنیں ہوتی ہیں، یا اس طرح سے ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ بہت ساری مائیں ہیں، اور بہت ساری بہنیں بھی ہیں، بہت ساری بیٹیاں بھی ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے رشتے ہیں، اور ایک بہت منفرد جو ہے وہ گلدستہ، ایک بہت خوبصورت گھر جس کا نام آغوش ہے، آغوش ویلفیئر کی میں بات کر رہا ہوں، آغوش ویلفیئر کی۔ آج ہم لوگ، ہمارے گھر میں ایک ماں ہوتی ہے، دو بہنیں ہوتی ہیں، یا اس طرح سے ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ بہت ساری مائیں ہیں، اور بہت ساری بہنیں بھی ہیں، بہت ساری بیٹیاں بھی ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے رشتے ہیں، اور ایک بہت منفرد جو ہے وہ، کیونکہ یہ ان کا اب گھر جو ہے وہ اصل گھر ان کا یہی ہے، آغوش۔ چیز کہنا اور بھول گئی کہ پریس کے ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، سب تک کے بہت اچھے ہمارے دوست ہیں ضیاء، اور وہ ایک اچھی سی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں آپ لوگوں پہ، اور ہمارے لیے بھی ایک میموریبل یادگار رہے گی، تو اس لیے میں ان کی بہت مشکور ہوں۔ یہ بھی آئے ہیں اور ہمارے ساتھ افطار کھولیں گی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سب تک ٹی وی، اور جس طرح سے ہم نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ آج ہم لوگ آغوش ویلفیئر میں آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم نے افطار کیا ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا ہمیں۔ ماشاءاللہ سے گھر میں تو ایک ماں ہوتی ہیں، یہاں پہ بہت ساری مائیں اور بہنیں بھی ملی ہمیں، اور ہمارے ساتھ ہیں شکیل صاحب ہیں، ٹرسٹی ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، کرم آغوش کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے۔ جی یہ آغوش ٹرسٹ ہے، اور اس کا یہ اولڈ ایج ہوم ہے، یعنی کہ اولڈ ہوم کہہ لیں، اور یہ 2002 سے یہ رننگ کر رہا ہے، اور اس میں اس وقت جو ہے تقریباً 45 کے قریب مدر ہیں، جو مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی، بیٹیاں، جیسے کہ آپ نے خود بھی فرمایا، اور ان میں وہ بہت ساری ایسی مائیں ہیں کہ جو ڈیفینیٹلی جن میں کوئی نہ کوئی MR پرابلم بھی ہے، مینٹلی ریٹارڈڈ بھی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو بالکل نارمل ہے، لیکن فیملیز کے کچھ ایشوز ایسے ہوئے کہ نہیں گھر پہ رہ سکیں، تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو کہیں نہ کہیں چھت تو چاہیے تھی۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یا بیٹی ہیں یا بہنیں یا جو بھی رہ رہی ہیں، وہ ان کو ایک گھر کی چھت فراہم کی گئی ہے، ان کو یہ فراہم کیا گیا ہے کہ جو وہ بیچاری پریشانیاں دیکھ کر آئی ہیں، وہ پریشانیاں ان کو یہاں نہ ملیں، جو دکھ انہوں نے اٹھائے ہیں وہ دکھ ادھر نہ ملیں ان کو۔ یہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری جو ٹرسٹ کی جو پریزیڈنٹ ہے، فاؤنڈر پریزیڈنٹ شوفتہ صاحبہ، اور ان کی ٹیم پوری، جو خواتین ہیں ڈیفینیٹلی خواتین فیمیل کو بہتر سمجھتی ہے۔ اب اس میں جو مائیں دیکھیں نا، اس میں کچھ ایسی ہیں جو بلائنڈ بھی ہیں، بلکہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک سے بات بھی کر رہا تھا، سکینہ اماں سے، تو وہ بلائنڈ ہے، تو بلائنڈ ہوتے ہوئے بھی ان کی ہر اس چیز کی، ہر اس خواہش کو پورا کرنا، ان کے درد کو محسوس کرنا، یہ ہے بیسیکلی۔ یہ تو بہت مشکل کام ہوتا ہوگا کہ کس طرح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ سے ابھی میں نے دیکھا بھی تھا، وہ اشارہ کر رہی تھی اور فوراً سمجھ گئے اور ان کا کام پورا کر دیا۔ دیکھیں یہی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کام ہے کہ آپ ان کی زبان، جیسے وہ دیکھا نا کہیں اولاد کسی کی ایسی ہو جاتی تو ماں باپ پیرنٹس سمجھ، یہاں بالکل وہی سین ہے کہ آپ، وہ جو بزرگ ہیں وہ ایک قسم کے بچے ہیں یہاں کے، اب ان کی دکھ درد کو محسوس کر کے اور ان کی خواہشات کو پورا کرنا، یہ ہے آغوش ٹرسٹ کا کام، اولڈ ایج ہوم کا ہمارے۔ اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ایسی مائیں بھی ہیں کہ جن کو کوئی ان کے آ بھی گئے غلطی سے پیرنٹس، تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم مل لیتے ہیں، یعنی کہ ان کے جائیں گے نہیں، تو ہم نے یہ بھی رکھا کہ چلے آپ ان سے ملاقات تو کریں نا، آپ اپنا وہ دکھ درد جو اس وقت وہ محسوس کر رہی ہیں وہ آپ بھی تھوڑا سا کریں۔ اور یقین کریں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے چینل سے میں ایک بات بتاؤں کہ مجھے ایک مرتبہ ایک خاتون کو ہم نے ریسکیو کیا موسیٰ کالونی سے، وہ اس کی سگی بہن کے گھر کے سامنے ایمبولینس لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ لے نہیں رہی تھی، وہ کہہ لے کہ نہیں جی میں اب تو بیمار ہے،
اس کو تو فالج ہوا ہے, اب میں اس کو رکھ کے اس کے اوپر میں کیسے خرچ کروں. وہ ماں یہاں لے کر آئے, اس کا علاج کروایا, الحمدللہ وہ بہتر ہو گئی. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ایک 2 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی, ریئل ڈیتھ تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ ان بزرگوں کو آپ یہ سمجھیں کہ کل تک یہ جب ہم بچے تھے نا تو یہ ہم پہ انگلی پکڑ کر چلاتے تھے. آج ہم یہ محسوس کریں کہ یار یہ بچے ہیں, یہ ریورس ہوتا ہے. اور جو یہ نہیں سمجھتا وہ ان کے ساتھ دکھ دیتا ہے, ان کو درد دیتا ہے ان کو. اور جب کوئی چینل یا کوئی اس طرح آ کر ان سے گفتگو کر لیتے ہیں, کوئی اس طرح کی جو دکھی, آپ بلیو کریں اس کے بعد ایک ہفتہ جو ہے نا پھر یہ مائیں بہت ڈپریس رہتی ہیں. تو اللہ کا ایک بہت کرم ہے. آج جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ میرین نے جس طریقے سے یہ کیا, پھر ان کو گفٹ دیے, اس سے کیا ہوتا ہے, یہ خوش ہوتی ہیں. اچھا, ان کی خوشی کیا ہوتی ہے کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. ورنہ تو اور آپ مجھے بتائیں نا, کس کے ذہنی طور پہ کمزور ہے, کوئی بلائنڈ ہے, کوئی تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی ان کی خوشی اگر چہرے پہ, اور پھر خوشی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, دعائیں نکلتی ہیں. اور پھر دعائیں کیوں نہ عرش پہ جاتی ہیں, وہ کیوں نہ عرش پہ جا کے کام کرتی ہوں گی, لازمی کرتی ہوں گی. اور اس کا فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ماؤں کے ساتھ ساتھ ان گھروں کو بھی ہوتا ہے, ان لوگوں کو جو کسی بھی طرح اس طرح آغوش ٹرسٹ کو کہیں سپورٹ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ڈونرز ہیں, ان کی سپورٹ سے چلتا ہے. اور اب اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی حصہ کسی بھی طرح کا اگر ڈال دیتا, بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر کوئی ان کو آ کر کبھی کھانا وانا بھی لے کر آتے ہیں تو بیٹھ کے ساتھ کھاتے ہیں, بیٹھ کے ساتھ کھانا. دیکھیں جملہ میرا یہ ہے, تو آپ یقین کریں کہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ مقصد ہے کہ ہمارا درد بانٹا جا رہا ہے. اور یہ پیار, ان کی محبت جو ہے نا وہ اس طرح آپ کو نکلتا ہے, وہ دعاؤں کی صورت میں ملتا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آغوش ٹرسٹ میں آپ دیکھیں جس طرح یہ ابھی ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ جیسا ماحول ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب میں داخل ہوا تھا تو میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ ہم گھر میں ایک ماں رکھتے ہیں, یہاں پہ اتنی ساری مائیں ہیں ہمارے پاس. بس اس میں جملہ میں آگے جملہ نہیں ہے میرے پاس. نہیں, آپ نے میرا جملہ چھین لیا, ورنہ میں یہ کہنے والا تھا کہ یہاں ایک ماں ہم نہیں سنبھال پا رہے, جو گھر میں ہم اس کو دکھ دے رہے ہیں, اس کو درد دے رہے ہیں, اور کچھ چند 100 پیسوں کے لیے اس کی عزت نفس کو. اور یاد رکھو کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت اللہ رب الکریم نے رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا, ماں, پھر کہا ماں کی, پھر ماں, پھر ماں, 3 مرتبہ کہا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے, کہیں باپ کا کچھ ہے ہی نہیں. پھر چوتھے میں کہا کہ ہاں باپ بھی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ باپ کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے, لیکن ماں کا اتنا. اور جو یہ تو کہتے ہیں نا پاؤں کے نیچے جنت, تو ایسے جنت نہیں ملی, آپ اس طرح ملی. 9 مہینے وہ پیٹ میں رکھتی ہے, کتنی تکالیف اٹھاتی ہے. کبھی ہم نے اس چیز کو محسوس کیا, کبھی ہم نے اس دکھ درد کو محسوس کیا. پھر ہمیں سوکھے پہ سلاتی ہے, خود گیلے پہ سوتی ہے. کبھی اس بارے میں سوچا. اور ہم جوان ہو کر اسی ماں کے ساتھ وہ رویہ رکھتے ہیں, اور کبھی کبھی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں. لیکن میں یہاں آپ کے چینل کا فائدہ اٹھا کے ضرور چاہوں گا, وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور آغوش ٹرسٹ کو کریں. لیکن میں کہتا ہوں ہمیشہ یاد رکھو, جب پیسہ خرچ کرتے ہو تو ٹھوک بجا کے دیکھو کہ جو چیز خرید رہے ہو ٹھیک خرید رہے ہو, ہیں کہیں تمہارے ساتھ بے ایمانی تو نہیں ہو رہی. تو آؤ پہلے آغوش ٹرسٹ کو دیکھ لو. اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ آپ کا پیسہ ہوتا ہے, چاہے زکوٰۃ ہو, صدقات ہو, خیرات ہو, جو بھی پیسہ, ڈونیشنز ہو, جو بھی آپ دیتے ہو, تو کم از کم آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ کہیں غلط استعمال ہوتا ہے. اور بحیثیت ٹرسٹی آپ بلیو کریں, ہم نے اتنی زیادہ ریسٹرکشنس ہوتی ہیں. آڈٹ ہم جب تک دیکھتے ہیں, ہر سال آڈٹ دیکھنا اس کو. اور پھر ایک اور چیز, ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے. اگر کوئی ڈونیشنس دیتا ہے, کوئی ایسا اماؤنٹ آتا ہے, وہ ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے. پلس ہم نے ایک اور چیز اس دفعہ ہم نے کی ہے ٹرسٹیز نے مل کر, کہ یہاں پر آن اے مدر, یعنی کہ آپ ماں کو اون کر لیں. بجائے آپ اس طرح نہیں دے پاتے, آپ ماں کو 1 سال کے لیے آن کر لیں. اس کا جو بھی مہینے کا بنتا ہے وہ سال کا آپ جمع کراتے ہیں. کم از کم وہ ماں کا ایک خرچہ آپ کی اگر زکوٰۃ سے, خیرات سے, صدقہ جس سے بھی جا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس ماں سے نکلی ہوئی دعائیں. جی ہم نے بالکل نیا آپشن, ہاں یہ بالکل نیا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیں دیکھیں, پھر اس کے بعد جس ماں کو چاہیں آپ اون کر لیں. اور آپ کو میں بتا دوں, ثنا سفیناز نے 2 مدرس ہم سے لے بھی لی ہیں. انہوں نے 2 مائیں اس دفعہ رمضان مبارک میں ہم سے لے لی ہیں کہ جی 2 مائیں کوئی بھی ہمیں جو ہے نا ہمارے اون کر دیں, کہ ہم اس کو اون کریں گے. اور ان ماں کا سال بھر کا تو اس میں آپ آئیے. آپ کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے, کیونکہ آڈٹ ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور الحمدللہ اس وقت 45 مدرس ہیں, پلس یہ آپ نے ساری اپنے کیمرے سے آپ نے اس کو عکس بند بھی کر لیا. آپ خود دکھائیے گا کہ الحمدللہ گھر سے اچھا, میں سمجھتا ہوں میرا گھر بھی اگر آئیں گے تو شاید اتنا اچھا نہیں ملے گا جتنا اچھا یہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بہت اللہ تعالی ہمت دے. اور ہماری بھی یہ گزارش ہے ڈونرز سے, جتنے بھی لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور دے.
مگر ان لوگوں کا ساتھ دیں جو جینون ہے, جو سمجھ میں آ رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے, اور ماؤں کا سوال ہے یہ کسی اور کا سوال نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ سے آغوش ایک بہت عرصے سے جو ہے یہ کام کر رہا ہے, اور آج بھی ویسا کا ویسا ہی اس کا نظام سلسلہ ویسے ہی چل رہا ہے. تو اب کوئی مشکلات ہوں یا کیا معاملات چل رہے ہیں, کس طرح کی ضروریات پیش آتی ہیں, یا وہ اس کے حوالے سے ذرا بتائیے. جی شکر الحمدللہ. پچھلے 23-24 برس ہو گئے ہیں اس صدقہ جاریہ کو, اس نیک کام کو, ایک عظیم کام کو سر انجام دیتے ہوئے. اور دیکھیں ظاہر سی بات ہے, جب کوئی ایسی چیریٹیبل آرگنائزیشن ڈونیشن پہ چل رہی ہوتی ہے تو مشکلات تو ہوتی ہی ہیں, اور خاص طور پہ وہاں پر جہاں پر کہ بہت ساری ضعیف خواتین ہیں, ظاہر ہے ان کی میڈیسن بھی ہے, ان کی رہائش ہے, اور ان کے ٹیک کیئر کے لیے ملازمین ہیں جو ان کو صبح نہلاتے ہیں, پیمپر چینج کرتے ہیں, پیمپر ہیں ان کا کھانا ہے, ان کا ملک ہے, ایوری تھنگ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے چلے جا رہے ہیں. پلس سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہماری جگہ رینٹ کی ہے, اور اس 23-24 سالوں میں ہم رینٹ پر ہی چلتے چلے آ رہے ہیں, جو اب کافی مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ ظاہر رینٹ دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور ایک بگ اماؤنٹ جاتا ہے رینٹ کی مد میں. اور ابھی جو ہمارے پاس 45 خواتین ہیں, اور اب جگہ ہمارے پاس فل ہو چکی ہے, لیکن ایڈمیشن روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں. تو میں اس توسط سے آپ کے کہ ایک اپیل یہ کروں گی کہ پلیز جگہ کے حوالے سے ہمیں اس سے بھی بڑی جگہ چاہیے جہاں پر ہم ان ماؤں کو رکھ سکیں, جو کہ ادارے کی جگہ ہو. کوئی ہمیں ڈونیٹ کر دے, کوئی ہمیں اپنی جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ دے دیں اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے. کیونکہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے جگہ کے حوالے سے, جگہ کو چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک جگہ کو ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں, سجاتے ہیں, بناتے ہیں, پھر وہ جگہ خالی کرنا پڑ جاتی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری جو مائیں ہیں, کافی مائیں بلائنڈ ہیں, تو وہ مانوس ہو جاتے ہیں گھروں سے اپنے, جیسے کہ جس طرح سے ہم لوگ ایک عرصہ ایک گھر میں رہتے ہیں, رینٹ پر رہتے ہیں, مگر ہم لوگ مانوس ہو جاتے ہیں, اس کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. اسی طریقے سے یہ تو مائیں ہیں, بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ اپنی جگہ سے مانوس ہو جاتی ہیں. انہیں تمام چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کافی مشکلات کے بعد, جب وہ یوز ٹو ہو جاتی ہیں. انہیں واش روم خود سے چلی جاتی ہیں, وہ لان میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں, نماز کی جگہ نماز پڑھ لیتی ہیں جا کے. لیکن جب وہ پھر مانوس ہو جاتی ہیں تو وہ جگہ ہمیں چھوڑنی پڑتی ہے, پھر نئے سرے سے ان کو سیٹ ہونا پڑتا ہے. تو ایک بہت 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 مطلب تکلیف دہ بات ہے. تو میں یہاں پر کہوں گی ہمارے گورنر صاحب بہت اچھے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, تو تھوڑا سا اس طرف بھی نظر ثانی کریں, بلکہ میں کہوں گی کہ وزٹ کریں, آ کر یہاں پر دیکھیں, ماؤں سے ملیں کہ مائیں یہاں کتنا خوش ہیں. ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر مائیں یہ کہتی ہیں کہ ہم جنت میں ہیں. ماشاءاللہ ہمارے گورنر صاحب جو ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں, اور بہت میں دیکھ رہی ہوں کہ ایکٹیو ہیں, فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. تو میں ان سے یہاں درخواست کروں گی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ آغوش اولڈ ہوم میں آئیں اور آ کر یہاں وزٹ کریں, اور ماؤں سے ملیں, اور دیکھیں کہ ہم کتنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں رینٹڈ جگہ پہ, جہاں وہ اتنے اچھے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. اگر وہ آغوش کو کوئی جگہ ڈونیٹ کر دیں ان ماؤں کو رکھنے کے لیے تو بہت اچھا ہو جائے گا. جس طرح کا ماحول چل رہا ہے, جو یہاں پہ بہت ساری ایسی مائیں ہیں جو ہم نے دیکھی, جو لوگ نہیں سنبھال پاتے وہ آپ لوگ سنبھال رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک ذریعہ بنایا, اور یہ بہت مشکل کام ہے, بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے. کیونکہ ہم لوگ جس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ماں کو سنبھالنا اتنا مشکل ہے, اتنی ساری مائیں آپ لوگوں نے سنبھالی ہوئی ہیں. بس یہ تو دیکھیں اللہ پاک کا کرم ہے, بہت بڑی مہربانی ہے. شکر گزار ہیں ہم اس رب کے کہ اس نے ہمیں اتنے بڑے کام کے لیے منتخب کیا. تو بس ہم تو اللہ تعالیٰ کے جو ذمہ داریاں ہم کو دی گئی ہیں ہم اسے نبھا رہے ہیں, اور جب تک آپ لوگوں کو ہمت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. اور ہماری دعائیں بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے چینل کے توسط سے جتنے بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ وزٹ کریں آ کے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आज बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से आगोश के साथ, तो चंद अल्फाज आगोश के लिए ज़रा आप। जी बस मैं कहूँगी जो रूह रवा हैं वो शगुफ्ता हैं यहाँ, और बेग साहब हैं जो इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में से हैं, और मैं इनके साथ पिछले कुछ महीनों से कह लें मुंसलिक हूँ। एक कव्वाली भी करवाई है इन माओं के लिए, और मैंने माशाल्लाह इस दफ़ा 25वां रमज़ान मिल गया हमें, तो ये इफ्तारी भी करवा दी, और मैं चाहती थी कोई तोहफ़ा दूँ ईद के लिए, तो आई एम हैप्पी कि मैं कर पाई हूँ। जी हो गया ये, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि चीज़ें रुक जाती हैं या नहीं हो पाती, या कोई चीज़ ऐसी है जो रह जाए, मगर अल्लाह ने सब करवा दिया, और मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये बहुत बड़ा काम मुझसे उन्होंने मेरे हाथों लिया है, और मैं कहती हूँ इससे और बड़े काम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लोगों के लिए क्या कहना चाहती हैं आप जो आगोश के लिए? जी मैं कह रही हूँ इतना अच्छा और बड़ा काम करे। मैं गवर्नर साहब को कहूँगी कि इनका रेंटेड प्रेमिसेस है इस वक्त, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ ये इनको एक परमानेंट प्रेमिसेस मिले, ताकि ये इतने सारी माएँ, यहाँ 45 से 50 माएँ हैं, कुछ अबैंडन्ड हैं और कुछ जो मुझे पता चला है कि जो बच्चे इनके पास रखते हैं क्योंकि फिर वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, मगर वो शी नीड्स इवन अ बिगर प्रेमिसेस, बड़ी जगह थोड़ी और चाहिए, और वो इनको रेंट ना देना पड़े। आजकल इतने हालात इकोनॉमिकली तंग हैं, और इनको सपोर्ट मिले कुछ कहीं से, कि जैसे खाना पीना या किसी और ज़राए से भी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये और भी बढ़ सकता है आगे। तो क्योंकि माशरे में तो बहुत से लोग हैं जिनको ये ज़रूरत है इस वक्त, और ज़रूरतमंद तो बहुत है, मगर कैपेसिटी कम है इनके पास, इनको ज़रूरत है। और लोग जो अच्छी तरह मेंटेन करें और रखें। अब यहाँ फिजियोथेरेपी भी है, मेडिकल भी है, हॉस्पिटल भी जाती हैं साथ, ऐसे लोग बहुत कम हैं कि इतना टाइम दें। ये ज़रूर बात है कि ये एनजीओ चला रही हैं, मगर फिर भी इतना टाइम देना और इतना डिटेल में एक एक आदमी के लिए केयर करना मैंने इन्हें करते देखा है। तो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि इसकी नज़रसानी की जाए। अच्छा, एक पॉइंट और मैं जिक्र कर दूं कि कराची वुमेंस चेंबर ऑफ कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तरफ से ये हमने पूरा ये इंतज़ाम कोशिश की करने की, और हमारी छोटी सी काविश, और आइंदा फ्रॉम द चेंबर्स साइड हम और भी इस तरह की वेलफेयर रिलेटेड कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज जो हम दे सकते हैं, या हमारी ख़वातीन जो कर सकती हैं वो हम करना चाहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एम्पावर्ड वुमेन को नहीं देख रहे, हम ऐसी भी औरतों को देख रहे हैं, पहले भी कहा था जी, हम ऐसी भी औरतों को देख रहे हैं जिनको इस वक्त ज़रूरत है, चाहे वो रूरल एरियाज़ में हो पाकिस्तान की, चाहे वो हमारे बीच में हो अर्बन एरियाज़ में, और ये जो हमारी जो एल्डरली ख़वातीन होती हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, इनको तो बहुत ज़रूरत है कि इनकी देखभाल की जाए। तमाज़ थी कि मैं ये मैसेज ज़रूर दे दूं। तो ये अच्छा कि आप लोग भी आए, मैं सब तक का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने एफ़र्ट किया। ज़िया साहब आपका ख़ास तौर पे कि आपने आया आप, और ये एक बहुत बड़ा काम है जो हम लोग ने, इस तरह के जो भी काम हो तो हम हाजिर हैं बिल्कुल, क्योंकि यही मकसद है ज़िंदगी का। ज़िंदगी तो हर बंदा गुजारता है, मगर कोई ऐसे काम करके गुजारे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से बहुत अच्छा अरेंजमेंट रहा, और इस तरह की तकारीब जो हैं ख़ास तौर पे एनजीओस जो करती हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह का ये आगोश का सिलसिला है, हवाले से ज़रा कुछ बातें हमें। आगोश ओल्ड होम के साथ माशाल्लाह से मेरा रिश्ता उस वक्त से है जब यहाँ पर इनकी बिल्कुल स्टार्टअप इन्होंने लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यहाँ पर आए तो हमने इनका काम देखा आगोश का, तो हमें बहुत खुशी हुई, हमें अच्छा लगा, हमें इनसे इंस्पिरेशन मिली कि ऐसा भी काम कोई कर सकता है कि जो माएँ जो जिनकी जगह उनकी औलादों के पास उनके घरों में होनी चाहिए, उनको वो अपने घरों से निकाल बाहर करते हैं, या उनकी वो हुर्मत जिसकी वो हकदार है वो उनको नहीं मिल पा रही होती है। तो अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे बंदे भी रखे हैं जिनसे वो ये काम ले रहे होते हैं, वो वाकई ऐसे बंदों के दिलों में डालते हैं, उनको वसाइल ज़रिए बना के देते हैं कि वो इन माओं को अपनी आगोश में ले लेते हैं। यही काम शगुफ्ता बाजी ने किया। उन्होंने यहाँ पर जब इस ओल्ड होम को ऑन किया तो यहाँ पर एक के बाद एक माशाल्लाह आज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 45 माएँ या शायद उससे भी ज़्यादा मौजूद हैं, जिनकी टोटली मेडिकेशन, टोटली उनका खाना पीना, रिहाइश, हर चीज़ का उन्होंने इंतज़ाम किया है, और इतना परफेक्ट इंतज़ाम किया है माशाल्लाह। आप देखें अमेरिका में ओल्ड होम खुले हुए हैं, वहाँ पर वो बच्चे डाल देते हैं अपने माँ बाप को, एक स्पेसिफिक उनकी एज होती है, वो उसके बाद उसको वहाँ जमा करवाना इनकी एक हो जाता है, बस जिम्मेदारी है उनकी, हाँ जिम्मेदारी उनकी, बस हाँ दे देना है। तो ये चीज़ हमारा माशरा इस चीज़ की तरगीब नहीं देता।
لیکن ہمارے بچے جو ہے وہ جو دیکھ رہے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں تو سارا نیگیٹو میسج ان کے پر آ رہا یہ ہے. اچھی تو بات ہمیں کہی آپ نے بہت ہمیں ان کو یہ چیز پازیٹیوٹی کی طرف لانا ہے, اپنے عمل سے بھی کرنا, ہاں اپنے عمل سے بھی کرنا ہے. اور بچوں کو جو ہے نا ان تمام تر چیزوں میں ہمیں آج سے اگر ہم اس معاشرے کو اپنی مٹھی میں کریں گے تو ورنہ ہاتھ سے نکل جائیں گی چیزیں. کل ہمارا ہوگا. ہمارا وقت ہے اور پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آغوش کے حوالے سے ذرا بتائیں اپنے یہاں پہ. آغوش یہ بس اس کا نام سن کے مجھے ایسے لگا کہ ماں جو ہے بچے کو آغوش میں لیتی ہے. آج وہ ماں آغوش میں پہنچ گئی ہے تو وہ جو ہے بہت اچھا لگا. لیکن یہ ہے کہ معاشرے کا ایک حصہ ہے, لیکن یہاں پہ وہ آ کے سنبھل گئی ہیں. کچھ ان کو زندگی کی فیسلٹیز مل گئی ہیں جو ان کو گھروں میں نہیں مل رہی تھیں. اپنے ان سے دور ہیں, لیکن چلو دنیا میں انسان تو ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. تو یہ اچھی طرح سے ایک طرح سے ڈپریشن بھی ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے, پھر خوشی ہوتی ہے کہ چلو ان کو سنبھالنے والے کوئی تو ہیں. اللہ نے انسانوں کو ایسا دوسروں کو بھی بنایا ہے کہ وہ دوسروں کو سنبھال لیں, صرف اپنوں کو نہیں بلکہ دوسروں کو بھی سنبھالیں, ضرورت مندوں کو. اور یہی بڑی خدمت ہے. بہت بہت شکریہ کہ آغوش میں ہم لوگ آج ہم نے افطار کیا اور بہت اچھا لگا ہمیں اس طرح کا ان لوگوں میں بیٹھ کر افطار کرنے کا. مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پر اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ لوگ کر رہے ہیں اور ان کے پاس اب کیپیسٹی نہیں ہے. اب کیپیسٹی ان کے پاس کم ہے اور لوگوں کے آنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں کیونکہ بہت پریشان لوگ بہت ہیں, بہت پریشان مائیں بہنیں بیٹیاں. ان کی رجسٹریشن ڈیلی کی ان کے پاس آ رہی ہوتی ہیں, درخواستیں ان کے پاس آ رہی ہوتی ہیں, مگر ان کے پاس جگہ نہیں ہے. اور جگہ ان کے پاس اگر ہے بھی تو یہ رینٹ کی جگہ ہے اور یہ اتنی مشکل کے اندر یہ ٹائم گزر رہا ہے ان کا کہ ایک تو پھر رینٹ کی جگہ ہوتی ہے, پھر خالی کرنی پڑ جاتی ہے, پھر کچھ ٹائم یہ مانوس ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو گھر خالی کرنا پڑ جاتا ہے. ہماری اپیل ہے حکومت سے بھی اور گورنر صاحب سے بھی کہ وہ یہاں کا آ کے وزٹ کریں اور ان کی مدد کی جائے تاکہ ان کو کوئی جگہ دے دی جائے, ان کی اپنی جگہ ہو جو آغوش کی جگہ ہو اور جس میں یہ لوگ رہ سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. سب تک ٹی وی ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ پھر ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم.